الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. توفیق الہی سے آج اس مبارک نشست میں جو بات کہنی مقصود و مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو باری تعالیٰ کی ساری خدائی میں ساری مخلوق میں سب سے بلند و بالا سب سے زیادہ پرعظمت اور سب سے بالا تر ہیں، ان سے محبت ایمان کا رکن رکھی اور اسلام کی اساس متین ہے. ہم ان سے محبت، ان سے الفت، ان کی عقیدت، مودت اور انسیت کس طرح رکھ سکتے، کون سی نشانیاں، کون سی علامات اور کون سے اشارات ہیں جن کی بنا پر ہم توفیق الہی سے یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت اور پیار ہے. اس موضوع کی تمہید کے طور پر ہمیں توفیق الہی سے یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور اس کی فرضیت، اس کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے. کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت، اس کی فرضیت اور حیثیت کو ہم نہیں جانیں گے، اس طرح ان علامات کا جاننا، ان اشارات اور نشانیوں کا سمجھنا ہمارے لیے قدر مشکل ہوگا. تو آئیے ہمارے موضوع کا پہلا نقطہ کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کی فرضیت کیا ہے. اس میں پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں اپنے نفس، اپنی جان کی محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے، وگرنہ ہمارا ایمان مکمل ہے. اس بارے میں امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت کی. وہ کہتے ہیں كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه، کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. یہ شفقت، یہ پیار، یہ محبت دیکھیے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. تو حضرت عمر جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب و پیارے ہیں. اب ہزاروں چیزیں ہیں دنیا میں، ان تمام سے زیادہ محبوب و پیارے ہیں
مگر ان تمام پر میں اپنی جان کو مقدم رکھتا ہوں، یعنی میری جان کے علاوہ، نفس کے علاوہ آپ مجھے ہر شے سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ عمر بات نہیں بنتی ہے، بات نہیں جچتی ہے، بات یہ اچھی نہیں لگتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر قسم کے بنا بھی بات کہیں تو ان کی بات میں رتی برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جن کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں، یعنی تو نے اپنی جان کا استثناء کیا، ایکسیپشن کی، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول بات یہ کہ میں تجھے تیری جان، نفس، ذات، شخصیت سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا ہو جاؤں۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ فإنه الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات بنی، اب آپ سے عرض یہ ہے کہ اب آپ مجھے میری جان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ اب میں نے اپنی جان کو بھی اس راہ میں گرد راہ سمجھا ہے، اور آپ کو اس سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا گردانا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، عمر بات اب بن گئی، اب تیرا ایمان مکمل ہوا، اب تو اس کسوٹی پر، معیار پر، پیمانے پر، ترازو پر پورا اترا جو ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات فرضیت کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اپنے نفس، جان، شخصیت اور ذات سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ اس بارے میں دوسری بات، انسان کے لیے دنیا میں اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں باپ اور پھر بچے سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اور ان کی قربانی بندہ بڑے سے بڑے مقام پر نہیں دیتا ہے، لیکن رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جب تک ماں باپ، والدین اور بچے بھی ان کی محبت کی راہ میں قربان نہ کر دیے جائیں، انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس بارے میں امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو سکتا نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا ایمان مکمل الایمان ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اور بیٹے اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے۔ حافظ ابن حجر نے اس موقع پر تعلیق کی کہ جب والد کا لفظ آیا تو اس میں بداہتاً ماں بھی شامل ہو۔ کیا مراد؟ کہ دونوں والد
ان سے بڑھ کر، اور اولاد گرینہ ہو، بیٹے ہو، بیٹیاں ہوں، ان تمام سے بڑھ کر، جب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو عزیز پیارے محبوب نہ ہو جائے، اس طرح ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس بارے میں تیسری بات فرضیت کے حوالے سے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا برکات وہ ہے کہ اپنے نفس، اپنے والدین، اپنے بچے اولاد، اس کے بعد انسان کے اہل، مال اور تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور پسندیدہ قرارنا ضروری ہے۔ امام مسلم نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين۔ فرمایا کوئی بندہ مومن ہو سکتا ہی نہیں، کامل الایمان ہو سکتا ہی نہیں، ایمان مکمل ہی نہیں، جب تک کہ وہ اپنے اہل، اور اہل میں بیویاں بھی شامل ہیں، اولاد، اور اولاد کا ذکر ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، جب تک کہ وہ اپنے اہل، اپنے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے عزیز اور محبوب نہ سمجھیں۔ دنیا میں بڑے بڑے گاڑے رشتے، بڑی بڑی پختہ رشتہ داریاں اور بڑے بڑے متین مضبوط ناطے، لیکن یہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، مودت، پیار اس کے سامنے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جائیں، تب جا کر ایمان مکمل ہو۔ چوتھی بات اس بارے میں جو ہمارے جاننے کی ہے کہ باری تعالیٰ نے کتاب حکیم کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ان لوگوں کے لیے سخت ترین وعید سنائی، عذاب کی خبر دی، جو اللہ رسول سے بڑھ کر دنیاوی چیزوں کو چاہنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ: قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ فرمایا اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خانوادے، وہ کاروبار، تجارت جس میں مندے کا ڈر نہ ہو، اور تمہارے پسندیدہ گھر جس میں مندے کا ڈر ہو، اور تمہارے پسندیدہ گھر، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ رسول کی محبت سے بڑھ کر عزیز ہوں، یا ان کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر پیاری ہوں، تو پھر اس انتظار میں رہو کہ کب اللہ کا حکم ہو۔ اور مفسرین نے اس حکم کے بارے میں کیا کہا؟ امام ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں لکھا
کہ اس کا مطلب یہ کہ کب تم پر عذابوں میں سے کسی قسم کا عذاب نازل ہو جائے. اور مجاہد اور حسن رحمہم اللہ کی تفسیر میں اس سے مراد یہ کہ اخروی عذاب آخرت کا، یا اس سے پہلے دنیا میں تمہاری موجودگی میں دنیاوی فوری عذاب. اور علامہ زمخشری نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ آیت کریمہ انتہائی ہولناک خوفناک، کہ اس سے زیادہ قرآن پاک میں مزید خوفناک آیت نہ پاؤ گے کہ اگر تمہاری محبت اللہ رسول اور جہاد کی محبت سے خالی ہوئے دنیاوی نعمتیں، ان کا غلبہ، ان کا پیار محبت غالب آیا، تو جو وعید عذاب کی سائد میں سنائی گئی پوری کتاب میں کسی اور آیت میں نہ پائی. تو چوتھی بات اس بارے میں ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے خالی دل اور دنیاوی چیزوں کو ان پر ترجیح دینے والے قلوب و ارواح، ان کے لیے دردناک عذاب آخرت میں ہو یا دنیا میں ہو، اس کی وعید سنائی گئی. یہ پہلے نقطے کے ضمن میں ہم نے توفیق الہی سے 4 باتیں سنی، اور ان 4 باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت کتنی زیادہ ہے. گفتگو کا دوسرا نقطہ کہ جب ہم نے یہ جانا، یہ سیکھا، یہ پہچانا کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ضروری کہ اس کے بنا ایمان مکمل ہی نہیں، اور اگر محبت نہیں تو ہر آن عذاب کا خوف اور ڈر، تو کیا ہمیں اس محبت کے کچھ فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں؟ اور اصل میں تو ہم ایسے لوگ کہ ہر چیز میں فائدہ ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز میں نفع تلاش کرتے ہیں، اور ہر بات میں اپنے فائدے کی بات کو پیش نظر رکھتے ہیں. تو آئیے دوسرے نقطے کے ضمن میں 2 باتیں بطور فوائد سن لیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں جس محبت و عقیدت کا حکم دیا گیا، ایمان کی تکمیل کے لیے اسے لازمی قرار دیا گیا، وہ فوائد سے، منافع سے، ثمرات سے ہرگز خالی. پہلا فائدہ، ہم جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے، ایمان کے نعرے لگاتے، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس ایمان کی لذت کو محسوس کرتے ہیں؟ بہت تھوڑے. ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اور باری تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کتنے ہیں ہم میں سے جنہیں اس نماز کے پڑھنے میں لذت حاصل ہے؟ وگرنہ ہم ایسے بہت سے اس انتظار میں کہ کب سلام پھرے اور ہم تیزی سے باہر نکلیں. تو ایمان کی لذت یہ کس طرح حاصل ہوگی؟ آئیے اس بارے میں امام بخاری اور امام مسلم کی متفق علیہ روایت کو سنتے ہیں، جسے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فرمایا 3 باتیں جس میں پائی جائیں وہ توفیق الہی سے حلاوت ایمان کو پائیں.
اور ہماری اکثریت دنیا کا اکثر ان باتوں کو یہاں سے سنتے یہاں سے نکال دیتے کہ ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، لیکن جنہیں ان باتوں کا تجربہ ہے، جو ان باتوں کی گہرائی پہنائی کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کیسی عظیم اور کس طرح انسان کے دل و روح کو اطمینان بخشنے والی ہے۔ فرمایا جس میں 3 باتیں ہوں وہ حلاوت ایمان، مٹھاس، لذت پائے گا۔ پہلی بات کیا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی بات، پہلی علامت نشانی ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ہم میں سے اکثریت اسی پہلے پرچے میں ناکام ہے، دل میں اس کی محبت، اس کی دل نہ ہو گیا، ایک میدان ہو گیا کہ اللہ رسول کے علاوہ ساری محبتیں ہم نے سموئی۔ تو پہلی حلاوت ایمان کو پانے کے لیے بات یہ کہ اللہ اور ان کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر۔ اور لذت ایمان، توجہ کیجیے، لذت ایمان، حلاوت ایمان سے کیا مراد ہے یہ بھی سمجھ لیجیے، تاکہ کوئی ٹامک ٹولیاں نہ مارتا رہے، کوئی اندھیرے میں چھڑیاں نہ گھماتا رہے کہ یہ لذت ایمان کیا چیز ہے، یہ حلاوت ایمان کس بلا کا نام ہے۔ آئیے سن لیجئے، جس طرح کہ علماء امت نے بیان کیا، لذت ایمان، حلاوت ایمان یہ کہ انسان اللہ کی تابعداری میں لذت محسوس کرے، نیکی کی طرف مائل ہو، گناہ سے بیزار ہو۔ توجہ کیجیے، حلاوت ایمان کیا؟ نیکی کی طرف دل راغب ہو، گناہ سے بیزار ہو۔ دوسری علامت، دین کی خاطر تکلیف خندہ پیشانی، صبر و ہمت خوشی سے برداشت کرے۔ اور تیسری بات کہ آخرت کو دنیاوی ساز و سامان پر ترجیح دے، آخرت کو دنیاوی ساز و سامان پر ترجیح دے۔ یہ 3 علامتیں ہوں تو توفیق الہی سے بندہ لذت ایمان حاصل کرتا ہے۔ ہم نے جو بہت سے دیسی نسخے، بہت سے اپنے تئیں بنائے ہوئے ٹوٹکے بنا رکھے کہ لذت ایمان کے لیے یہ کرو وہ کرو، دور دور تک کتاب و سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو کتاب و سنت سے ثابت اور جنہیں علماء امت نے کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ امت کے سامنے رکھا ہے۔ دوسری لذت، دوسرا فائدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم حاصل کرتے ہیں، اور یہ فائدہ ہو کہ اگر اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہ ہو تو یہی بہت کافی ہے۔ کیا کہ آپ سے سچی محبت کرنے والا، اور سچی محبت پر ذرا غور کرنا کہ ہم میں سے اکثریت کی محبت نام نہاد، سو کارڈ محبت، دعوے، لیکن اندر سے کھوکھلی، اندر سے خالی، بیرون۔ سچی محبت جس میں گفتار بھی، کردار بھی، افعال بھی، اقوال بھی، اعمال بھی، تصرفات بھی، سب کے سب شامل۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے
روز قیامت باری تعالیٰ اس محبت کرنے والے کو ان کے ساتھ اور وہ دن کیسا ہوگا کہ بندہ تنکے کا محتاج ہوگا. بندہ معمولی سے معمولی نیکی کے لیے ترسے گا، تو جب حکم ربانی سے اس سچے محب کو محبوب سے ملا دیا جائے گا تو اس کی خوشی اور مسرت کا عالم کیا. امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة. ایک بندہ آیا اور اس نے سوال کیا، جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ قیامت کب ہے؟ فقال وما أعددت للساعة. سوال پوچھنے والے روز قیامت کے متعلق پوچھتا ہے، یہ تو بتا اس کے لیے تیار کیا ہے، تیرا زاد راہ کیا ہے، استعداد کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا حب اللہ ورسولہ، اور تو کچھ نہیں لیکن اپنے دامن میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ضرور رکھتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. اگر تیرا یہ کہنا سچا، وہ سچے لوگ، سچے کھرے لوگ کہ جو دل میں وہی نوکے زبان. فرمایا تو اے سوال کرنے والے، اللہ رسول کی محبت کو دامن گیر کرنے والے جان لے کہ جس کے ساتھ تجھے محبت ہے روز قیامت تو انہی کے ساتھ ہو. اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ جو بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحًا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد ہمیں سب سے بڑھ کر خوشی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے ہوئی جو انہوں نے اس بندے سے ارشاد فرمائے کہ روز قیامت تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا، حضرت انس جو راوی حدیث ہے، فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ. فرمایا حضرت انس کہتے ہیں یقیناً میں اللہ سے اور ان کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا، اور میں یہ تمنا کرتا، یہ خواہش رکھتا، یہ آرزو پالتا ہوں کہ میں روز قیامت ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے. تو کیا معلوم ہوا کہ محبت کا دوسرا فائدہ کہ اگر ہماری محبت سچی ہے، سچی ہے، کھری ہے اور ملاوٹ سے پاک ہے، آمیزش سے دور ہے، دکھاوے ریا نمود و نمائش سے مبرہ ہے، تو انشاءاللہ ایسا محب روز قیامت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے ساتھ. اسی دوسرے فائدے کے بارے میں آخری حدیث پاک سن کر گفتگو کو ختم کرتے ہیں. امام بخاری اور مسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی،
انہوں نے کہا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق به. ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے نے کسی قوم کو چاہا، کسی قوم سے محبت کی لیکن انہیں پایا نہیں، ان کے ساتھ نہیں رہا، تو اس بارے میں آپ کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اس میں عہد نبوت کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری کہ خوش ہو جاؤ اگر تمہارے دلوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود، رگو پے میں سرایت کیے ہوئے، دل و جان میں پیوست، تو تمہیں بشارت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ المرء مع من احب، قاعدہ ہے آفاقی کہ بندے کو جس سے محبت روز قیامت وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میں آپ اپنا دل ٹٹولیں، اپنی روح کھنگالیں، اپنے ذہن جانچیں کہ کس کی محبت غالب، کس کا پیار حامی، اور کس سے عقیدت سب پہ بھاری، جس سے محبت عقیدت سب سے زیادہ روز قیامت ہمیں اسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عقیدت عطا فرمائے کہ ان کی محبت عقیدت کے سامنے دنیا کی ہر چیز ہماری نگاہوں میں ہیچ ہو، ہماری نگاہوں میں نیچ ہو، اور ہماری نگاہوں میں ارزاں اور سستی۔ جب یہی ہمارا عقیدہ، یہی ہمارا جذبہ اور بلبلہ بن جائے تو پھر باری تعالیٰ اپنی شان کے مطابق روز قیامت ہمیں ان کی صحبت، ساتھ، دیدار بھی عطا فرمائیں گے، اور جنات النعیم میں نعمتوں سے بھی سرفراز فرمائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ See that.